عامر صاحب، اب عوامی مسائل، ویسے بہت سارے مسائل اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ لوگوں کا مہنگائی ہے، اور وہ مہنگائی ہوتی ہے سراسر جڑی ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے. صرف 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ کتنی بڑھے گی؟ نہیں، ابھی اس کے ہم محتاط ہو کے بات کریں گے کہ ابھی تک اعلان کوئی سرکاری نہیں ہوا کہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، مگر کیونکہ یہ ڈان اخبار کے اندر ہمارے دوست خلیق کیانی صاحب کی سٹوری ہے، انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے سپتمبر 15 جو کہ ابھی کل ہے، آج 14 ختم شروع ہو جائے گی رات کے 12 بجے، تو ان کے مطابق جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 10 سے 14 روپے اور ڈیزل کی 14 سے 16 روپے بڑھ جائے گی. تو آلریڈی پیٹرول نے لوگوں کی چیخیں نکلوائی ہوئی ہیں، اور جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی بڑھ جاتی ہے، اور اس پہ ظاہر ہے ایک ایشو بن جائے گا. پہلے ہی بجلی کی وجہ سے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، اور پورا پاکستان کا جو ایک پہیہ قسم کا رکی جاتا ہے. اور یہ ساری وہ بڑھوتیاں ہیں جو کہ ڈیو تھی، آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کر لی ہوئی تھی، ہونی تھی اور ہونی تھی. اسحاق ڈار صاحب یہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے بجلی کا قیمت بڑھانا بھی، پیٹرول کا قیمت بھی بڑھانا، کہ یہ ہمارے پہ نہ ملبہ پڑے. تو یہ ملبہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے، یہ اس کا نگران گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ان کو یہ ایک بڑا ان ہولی قسم کا ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. سو ان کے کھاتے میں یہ بالکل بھی نہیں جاتا. یہ پچھلی حکومت کی کھاتے ہیں کہ ان کی جو ہے آئی ایم ایف سے مس ہینڈلنگ، کہ پہلے بات کر لی، مفتاح اسماعیل فرسٹ کلاس کام چلا رہے تھے اور اس وقت ہی ہو جانا تھا، اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا، ساری چیزیں ڈسٹرب کر دی بھی، ان کو دھمکیاں دی گئیں، پھر ان کے ترلے کیے گئے، پھر جا کے اتنی لیٹ کیا کہ اس دوران میں مہنگائی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، فورن ایکسچینج بھی ہمارا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ریزرو بھی بیٹھ گئے. تو یہ پیٹرول کا جب اب آئے گا تو ظاہر ہے لوگوں کی چیخیں تو نکلیں گی. اور اس کا ظاہر ہے اس کے اندر فیکٹر کسی کو بلیم کیا بھی، صرف آئی ایم ایف کا فیکٹر نہیں ہے. فیکٹر یہ ہے کہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو وہ پہلے 88 تھی فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں، اب وہ $92 فی بیرل ہو گئی ہے. تو اس کو کیونکہ اب ہم نے یہ آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ ہے ہماری کہ ہم سبسڈی یعنی اپنے پاس سے مہنگا لے کے سستا نہیں دیں گے، جو قیمت بڑھے گی وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. بولا تھا بات ہے کہ اس کے اندر بے تحاشا ٹیکسز ہیں. 1 لیٹر کے اندر جو اگر آپ دیکھ لیں کہ جو قیمت لی جاتی ہے لیٹ سے 300 سوا 300، تو اس میں سے لیویز میں بہت زیادہ لیویز اور ٹیکسز 40-50%، تو یہ ٹیکسز ہیں. تو یہ جو مگر بڑھائی گئی ہے یہ انٹرنیشنل قیمت کی بڑھنے کی وجہ سے بڑھنے جا رہی ہے. میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں حتمی اناؤنسمنٹ اس کی نہیں ہوئی، یہ مگر کیونکہ اخبار کے اندر خبر آئی ہے، اور آج کوئی ڈینائل نہیں آیا اور کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ایم شور یہ خلیق کیانی صاحب بڑے ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں، اور ایسے انہوں نے یہ خبر نہیں دی ہوگی. تو یہ ایک ہم سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. صحیح ہے. اور بھی مسائل ہیں عامر صاحب، جیسے یہ ہے کہ یہ چیز پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، آمد و رفت کا سارا ذریعہ پیٹرول کے اوپر ہے، ساری چیزیں آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائیں گی. دنیا اپنی اسٹریٹجیز بناتی ہے، دنیا اپنی پالیسی مرتب کرتی ہے، ایک حکمت عملی کے تحت چلتی ہے. ہمیں جن ایشوز کا سامنا ہے ہم نے ان کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی، جیسے کہ گلوبل وارمنگ ہم سب جانتے ہیں، اور پاکستان نے ایک سطح کے اوپر بڑا آ کے قدم اٹھایا تھا اس کو لے کے. آج جو ہماری حالت ہے ہمارے کسان کی، ہماری فصلوں کی، اس کی سراسر ذمہ داری جاتی ہے متعلقہ لوگوں کے پاس جنہوں نے ابھی تک ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ نہیں کیا اپنی. جی یہ جو ہے نا آج کی لیڈ سٹوری ہونی چاہیے تھی ہر چینل کی، اور ہر اخبار کو اس کو لیڈ بنانا چاہیے تھا. پاکستان بہرحال ایک زراعتی ملک ہے، تو یہ اتنی تکلیف دہ خبر ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ میڈیا میں بھی ہر جگہ ان کا وہ شہروں سے تعلق ہے، اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کی اہمیت، افادیت، اور اس کی جو تشویشناک قسم کی یہ خبر ہے کہ اس وقت وائٹ فلائی سفید مکھی کا حملہ جو ہے ہماری کپاس کی فصل پہ ہو چکا ہوا ہے، اور ہماری جنوبی اضلاع بہت زیادہ اس کے ساتھ افیکٹڈ ہے. آپ دیکھ لیں ڈی جی خان، راجن پور، اس کے بعد بہاول نگر، رحیم یار خان، ان تمام اضلاع میں وہ اتنا خوفناک قسم کے فگرز آ رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ 50% تک جو ہے یہ فصلیں تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، کھڑی فصلیں.
اس وقت فصلیں تیار تھیں اور ان کی عنقریب ان کی جو ہے کپاس کی جو ہے وہ چننی شروع کرنی تھی، اور بالکل اس وقت پہ جو ہے نا یہ ایک دم سے بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کا یہ آیا ہے، اور وجوہات اس کی 2-3 بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا خدائی طرف سے آ جاتا ہے کہ ایک آفت ہوتی ہے قدرت کی، کہہ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ وقت سے پہلے پڑ گئی، مگر اس کے اندر جو مین میڈ غلطیاں ہر اس کے اندر مین میڈ بھی ہوتی ہیں، اور زیادہ مین میڈ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے اور دوسرے مہنگائی کی وجہ سے اور سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پانی ٹیوب ویل سے زیادہ دے کے زمین کے کنٹرول کو جو کم کیا جاتا ہے کہ ٹیمپریچرز کو نیچے لایا جائے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر ہمارے ہاں یہ کپاس کی جو فصلیں ہیں اس کے اوپر وہ اس لیے بھی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن کہ اس کے لیے آپ کو کسان کو یہ جو گنا وغیرہ نے کیش کراپ سے یوں کر کے لگایا یوں کر کے بیچ دیا، اس کا رسک بڑا زیادہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونے کا، اور یہ اس پہ انپٹس منافع بھی زیادہ ہوتا ہے مگر اس پہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور رسک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جب تک انشورنس نہ ہو، اس کے بعد پھر یہ پانی کی، پیسٹی سائیڈز کی اور بیج کی یہ سہولتیں میسر نہ اور کیپٹل کی، تو یہ بڑی مشکل اسی لیے دن بدن کے۔ مگر ہماری لائف لائن جو ہے نا وہ کپاس ہے، یہ اس لیے بڑی خوفناک چیز ہے کہ یہ ہماری لائف لائن ہے کہ ابھی یہ اس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال بھی جو معاشی بحران میں آئے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ کپاس کی فصل رہی ہوئی ہے کہ ہمیں پچھلی دفعہ سیلاب کی وجہ سے یہ کم ہوگی۔ اور ابھی جو بتا رہے ہیں فگرز بڑی خوفناک ہیں کہ پنجاب کا انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا 8.3 ملین بیلز، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50% یہ کراپس تباہ ہونے سے تو یہ ابھی جو ہے نہیں لگتا کہ یہ اچیو کیا جا سکے گا، 50% پہ یہ بالکل نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اوور آل جو تھا نا 12.7 ملین بیلز، اب یہ میرا خیال ٹارگٹ بھی پہلے بڑا ایمبیشس تھا، یہ بالکل بھی اب پورا نہیں ہو پائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کی کاٹن کی ایسوسیشنز ہیں، کسانوں کی، جنرلز کی، یہ ان کے فگرز ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں۔ امجد محمود صاحب نے یہ ڈان میں سٹوری بھی اس پہ کی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کپاس کا عام آدمی کو ایک تو آف کورس یہ کسانوں کے لیے بہت برا ہے جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، گورنمنٹ کمپنسیشن دیتی ہے نہیں دیتی، ان کا بیچاروں کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ سارا سال غربت میں پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، اور یہ پورا ایک خطہ ہے۔ یہ آپ کا دیکھ لیں، یہ پنجاب کا آدھا پنجاب آ جاتا ہے، یہ بڑے بڑے راجن پور کا ایریا، ڈی جی خان کا، رحیم یار خان کا، پہلے ہی ہمارا ایک پرابلم آ رہا ہے کہ ہم 1 ملین بیل جب کم ہوتی ہے تو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ $2 بلین کا نقصان ہوتا ہے 1 ملین بیلز کم ہونے پہ۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک تو ہمیں باہر سے امپورٹ یہ کرنی پڑے گی، اوور آل ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پہلے ہی بیٹھ گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا مزید دھچکا لگے گا کہ یہ تو اتنے کم اگر بلینز ہوتے ہیں، ملین بیلز اگر ہو جاتی ہیں، پچھلے سال 4-5 ہو پائی تھی، یہ 22 سے فگر نیچے ہے، تو یہ ایک بڑی خوفناک خبر ہے۔ اب اس کے اوپر اور بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب سیڈ کمزور تھا، پیسٹی سائیڈ غلط تھے، پہلے جعلی دے دیے گئے، ابھی بھی جو اس کے لیے اس کے جو بھی اس کا کی جا سکتی ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کافی نقصان ہو چکا ہے، کافی نقصان ہو چکا ہے، بس لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے، دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ ابھی 3 دن ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا فالو اپ بھی یقینی طور پہ دیں گے کہ گورنمنٹ کی سطح پر کیا انیشیٹو اٹھایا گیا۔